دنیا میں انکلوڈنگ مسلم معاشرہ بڑھتے ہوئے ریپ کے واقعات کی وجہ شدید جنسی بھوک میں اضافہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ نسوانی ننگا پن، جو میں مہذب الفاظ میں کہوں تو ہنگری ڈاگز کو میٹ دکھانا ہے، اس پہ لپکے گا نہیں، جھپٹے گا نہیں تو کیا ہوگا؟ اور مسلم معاشرہ نیمڈ، جس کو آپ مسلم کہتے اور سمجھتے ہیں، در حقیقت اس میں اسلام والی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جب آپ اپنی سوسائٹی میں اسلامی احکامات کو پس پشت ڈال چکے ہیں، کوئی بات فالو نہیں کر رہے، پھر آپ اسے مسلم سوسائٹی نہیں کہہ سکتے۔ ایسے معاشرے میں اگر ہنگری ڈاگز کے سامنے گوشت پڑا ہو تو جتنی مرضی زنجیروں میں باندھ لیں، ان کا کام تو بھونکنا اور وار کرنا ہے۔ اب جب اسے سیکشول ہراسمنٹ کی ریزن بتایا جاتا ہے تو اکثریت بھڑک اٹھتی ہے، جیسے ان پہ بات ہوئی ہے۔ حالانکہ دیکھیں تو جب یہ دونوں یعنی جنسی بھوک اور ننگا گوشت سکول، کالج، یونی کی چار دیواری میں آدھے دن کے لیے اکٹھے چھوڑ دیے جائیں تو پھر نتیجے تو وہی نکلتے ہیں جو واقعات پیش آتے ہیں۔ کسی سکول کا، کسی انسیڈنٹ کا خاص تذکرہ نہیں ہے، آپ اس کو مانیں نہ مانیں، وہ ہوا نہیں ہوا وٹ ایور، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کیا ایسا اوورآل نہیں ہو رہا؟ کیا اکثر و بیشتر ایسے واقعات نہیں ہوتے؟ تو پھر اس کی وجوہات کو ڈھونڈتے ہیں، بات کرتے ہیں، حل تلاش کرتے ہیں، لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کہ اگر قریبی اور بڑی وجوہات دیکھیں تو وہ یہی ہیں کہ بھوکے درندوں کے سامنے ننگا گوشت رکھا ہے۔ آپ سو وضاحتیں، فلسفے دیتے رہیں، جب تک خواتین پردہ اور مرد علیحدہ نہیں ہوں گے حفاظت نہیں ہوگی۔ اب یہ تو قریبی اور بڑی وجوہات ہیں، رہی دور کی کئی وجوہات تو پھر ایسے واقعات کے بعد شرعی قوانین کا عدم نفاذ، یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ اب آپ اسے مسلم سوسائٹی کہیں تو بھی تضاد کا شکار ہیں، کیونکہ اسلام میں اس طرح مرد و زن کا اختلاط اور پھر اس میں خلوت کے اوقات اور بے پردگی حرام ہے۔ بے شک آپ اپنے آپ کو مسلمان اور اپنے ملک کو مسلم ملک کہیں، لیکن در حقیقت آپ غیر اسلامی ماحول میں رہ رہے ہیں، اور اس پر مستزاد یہ جیسے جلتی پر تیل ہوتا ہے، زخموں پہ نمک ہوتا ہے۔ اگر اپنے کرتوتوں سے، اسلام کی مخالفت سے ایسے واقعات پیش آتے ہیں تو حل کے لیے بھی اسلام کی طرف نہیں آتے۔ اسلام کیا حل بتاتا ہے؟ شرعی قوانین کا نفاذ، شرعی سزائیں۔ بیمار ہو کر بستر مرگ پہ بھی پڑے ہیں نا تو اسلام کے پاس دوائی کے لیے نہیں آتے، کیسے مسلمان ہیں؟ اسلام تو کہتا ہے کہ ایسے واقعات میں مجرموں کو نشان عبرت بنایا جائے، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، پبلکلی سزائیں ہوں، کوئی ڈھکی چھپی نہیں، بند جیل میں، قید خانے میں نہیں، بلکہ اعلانیہ، تاکہ دوسروں کے کان کھڑے ہوں، باقی سب اس کام سے باز رہیں۔ لیکن ہم یہ بھی نہیں کرتے۔ سورہ نور جو معاشرے کے امن و امان کی، پاکیزگی کی، تطہیر کی ضمانت ہے، اس کی ابتدا اسی بات سے ہوتی ہے۔ پھر غض بصر کی بات آتی ہے۔ پھر غض بصر کو ہی کافی نہیں کہ آنکھ کا پردہ ہے تو حجاب کی، پردے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ہی پردہ ہے، حجاب ہے، وقت پر نکاح ہے، والدین کی نیک تربیت ہے، سرپرستوں کی نگرانی ہے، اور محرم غیر محرم میں فرق کا دائرہ کار ہے۔ گھر اور معاشرے کا ماحول ہے کہ جس میں کسی قسم کی آبسینٹی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ سب بالترتیب سورہ نور میں آئے ہیں۔ یہ کوئی جوش میں وقتی فوری رسپانس نہیں ہے، یہ اللہ کی آیات ہیں جو اس نے خود اتاری اور فرض کی ہیں، لعلکم تذکرون۔ اور جو اس کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کا انکار کرتا ہے۔ ان کی مخالفت قرآن کی مخالفت ہے، یہ کوئی جوشی خطابت نہیں ہے۔ پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ بہن کہتی ہیں میرے گھر میں لوگ گھس آئے اور میں تو باپردہ بھی ہوں اور میرے ساتھ یہ ہو گیا، اب اس میں بتائیے کہ ننگا پن کہاں ہے، اس میں بتائیے کہ کو ایجوکیشن کہاں ہے۔ میری بہن ڈائریکٹلی آپ ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن اس معاشرے کی خواتین تو ہیں، کیونکہ یہ ننگا پن جب معاشرے میں عام ہوگا، جنسی ہیجان کا سامان ہوگا، تو چار دیواری کے اندر بھی عزتیں، جان، مال غیر محفوظ ہے۔ یہ تو میں کہتی ہوں، اور یہ میرے جو گھنٹے 2 گھنٹے کے سسٹر سیشنز ہوتے ہیں، میں اکثر یہی بات بتاتی ہوں کہ اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، میں پردہ نہیں کرتی تو کسی کو کیا تکلیف ہے؟ تکلیف ہے۔
آپ صرف اپنی مرضی اپنے جسم پر نہیں کر رہی، آپ گھر میں بیٹھی اس ماں، اس بہن، اس بیٹی، اس بیوی کے حق پر بھی ڈاکہ ڈال رہی ہیں کہ جس کا باپ، جس کا بھائی، جس کا بیٹا، جس کا شوہر باہر نکلتا ہے وہ آپ کے ٹریپ کا نشانہ بنتا ہے۔ آپ تو مال چوری کر رہی ہیں، اس کا خاوند اس سے کھینچ رہی ہیں، اس کا باپ اس سے کھینچ رہی ہیں، اس کا بیٹا اس سے چھین رہی ہیں، اس کا بھائی اس سے دور کر رہی ہیں۔ بلکہ بات تو اس سے بھی بڑھ کے ہے کہ ایسا حرام میں باہر منہ مارنے والا جب گھر آئے گا تو گھر کا مال بھی مالک سے محفوظ نہیں ہوگا۔ پھر وہ واقعات ہوتے ہیں کہ پردے والیاں پردے میں لٹ جاتی ہیں، چھوٹی بچیاں بچپن میں رل جاتی ہیں، لڑکے مسجد میں لہو لہان ہو جاتے ہیں، گدھی گھوڑی کوئی جانور تک نہیں بچتا۔ وجہ تو یہی ہے نا۔ اکثریت کی بات کریں، اب چند ایک پردے میں بیٹھی کہیں کہ ہم بھی محفوظ نہیں ہیں، وہ ان کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی۔ بیسیکلی حرام اتنا بڑھ گیا ہے کہ حلال بھی محفوظ نہیں رہا، تو حلال کو لگام دیں، حرام کی پابندی کو چھوڑ نہ دیں کہ اب اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ کیا بچیوں کو، بیٹیوں کو اسکول، کالج، یونیورسٹی نہ بھیجیں؟ خود تو پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، کیا یونیورسٹی نہیں گئی تھیں؟ کیا آپ کالج نہیں گئی؟ ضرور گئی، لیکن وہیں میں نے یہ سب دیکھا۔ اسی لیے کہتی ہوں کہ یہ سب نہ ہو، کم از کم بے پردہ تو نہ ہو۔ پردے والیاں آتی ہیں، پہچانی جاتی ہیں، محفوظ ہو جاتی ہیں۔ ان یعرفن فلا یؤذین، یہی تو حجاب کا مقصد ہے۔ شی از ناٹ رانگ نمبر، یہ آپ کا مطلوبہ نمبر نہیں ہے۔ جبکہ بے پردہ خود دعوت دے رہی ہوتی ہے، زبان قال سے نہ صحیح، زبان حال سے ہی صحیح۔ کیا ہے، کیا کریں؟ کیا بچیوں کو روک لیں؟ نہیں، وہی پردہ۔ خواتین کو پردہ کراؤ، مردوں کو علیحدہ بٹھاؤ۔ لیکن اگر مقصد تعلیم ہے تو یہ ناگزیر ہے، کیونکہ جہاں یہاں یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں وہاں تعلیم ختم ہوتی جا رہی ہے۔ بس پھر یہ کو ہے اور ایجوکیشن نہیں ہے۔ اس سے آپ بھی اتفاق کریں گے۔ ذرا اپنے دل کی آواز سن لیں، اندر سے کیا آ رہی ہے۔ اگر تو واقعی پڑھانا ہے تو عورتوں کو پردہ کرانا اور مردوں کو علیحدہ بٹھانا ہے۔ اسی کمی کو محسوس کرتے ہوئے، اس درد کو دل میں رکھتے ہوئے میں نے یہ اقدام اٹھایا ہے کہ ایک ایسے انسٹیٹیوٹ کا قیام کہ جہاں بچیاں با پردہ، با حفاظت، قرآن و حدیث سے مستند ہائر ایجوکیشن حاصل کر سکیں۔ یہ بچیوں کا حق ہے، امت پر فرض ہے۔ مرد کی تعلیم فرد کی تعلیم ہے، عورت کی تعلیم ملت کی تعلیم ہے۔ آپ ملت کو جاہل نہیں رکھ سکتے۔ عورت کو پڑھانا ہے، اس کے لیے مرد کو علیحدہ بٹھانا اور عورت کو پردہ کرانا ہے۔ ایسے انسٹیٹیوٹ کا قیام کہ جس میں عورت کو یہ سب میسر ہو۔ اسکلز فاؤنڈیشن انشاءاللہ اس لحاظ سے نرسری ٹو ہائر ایجوکیشن، قرآن کے قاعدے کی الف سے بسم اللہ سے یا تک شریعت کے تمام علوم ایک چھت تلے دیے جائیں گے۔ دین دنیا کا صرف علم ہی نہیں، بچی کی تربیت بھی اور ہنر بھی اس کو سکھایا جائے گا انشاءاللہ۔ ایک ارادے سے، ایک میرے خواب سے آپ کے خواب ملنے بننے کا سفر ہے، یہ دور نہیں۔ اس پروجیکٹ کی بنیاد رکھی جا چکی ہے، ڈیٹیل واٹس ایپ نمبر دیا جائے گا، آپ رابطہ کیجیے، آپ سائٹ وزٹ کیجیے، آپ تعمیر کا سامان میٹیریل مہیا کرتے جائیں، لیبر پیمنٹ میرے ذمہ ہے انشاءاللہ۔ یوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں گے، اپنی بچیوں کا مستقبل محفوظ بنائیں گے انشاءاللہ۔ اور ہم پاکستانی تو وہ قوم ہیں جن کا تعلیمی اداروں کی تعمیر اور انتظام میں بڑا نام ہے کہ خرچ کرنے والوں میں ہی سبقت کرنے والے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ اسکلز فاؤنڈیشن کی تعمیر میں شامل ہو جائیے۔ وفقکم اللہ۔ میری یہ ویڈیو سیو کر لیں، ہو سکتا ہے آپ کو یہ کام بہت معمولی لگے، لیکن جلد انشاءاللہ حیران ہوں گے کہ اللہ نے ایک عورت سے کتنا بڑا کام لیا بِأَمْرِ اللہ۔ اس پلاٹ کی خریداری، یہ اینٹوں کی ٹرالی اور یہ باقی سارے ابتدائی کام کسی بہن کے 10 روپے تھے، کسی کے 10,000 تھے تو کسی کے 10 لاکھ اور کسی کے کروڑوں شامل ہیں، کیونکہ صرف یہی پلاٹ تقریباً 3 کروڑ کا خریدا گیا۔ خریدنے والی نے ظاہر میں تو اسے اللہ کے گھر کے لیے، تعلیمی، فلاحی، اصلاحی پروجیکٹ کے لیے خریدا، لیکن اصل میں اس کے سگنیچر، اس کا یہ سودا جنت کے اعلیٰ محل کا سودا تھا۔ میری بہنوں، ہر سیزن میں ڈیفرنٹ برانڈز کے کپڑوں کی طرف لپک کے جانے والوں،
اگر ایک سیزن میں برانڈ کے بجائے لوکل پہن لیں، پچھلی سردیوں کے کپڑے سے اس سال بھی گزارا کر کے اس کی تعمیر میں حصہ لے کر لباس حریر اپنے نام کر سکتی ہیں۔ ایک موقع تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے خطاب کیا، یا معاشر النساء تصدقنا۔ ایسی عظیم خواتین تھی، کانوں سے بالیاں، گلوں سے لاکٹ، بازوؤں سے کڑے، انگلیوں سے انگوٹھیاں اتار کے پیش کر دی، اسی طرح جہنم سے بچ جائیں۔ جی ہاں، آپ کا یہ زیور، آپ کا یہ بینک بیلنس، آپ کی یہ انویسٹمنٹ آپ کو جہنم سے بچا کر جنت میں پہنچا سکتی ہے۔ اس کی 4 دیواری جس کا بجٹ تقریباً 2 کروڑ ہے، جس میں ایجوکیشنل بلاک، ریزیڈینشل بلاک، کہ نہ صرف طالبات بلکہ معلمات بھی، نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر سے آنے والوں کے لیے رہائشی انتظامات بھی ہوں، کہ وہ علم کی پیاس بجھانے کے ساتھ ساتھ اصلاح دنیا کا، معاش دنیا کا بھی انتظام کر سکے۔ منصوبے میں مسجد، مدرسہ سمیت اسکول، کالج، جس کی لائبریری، لیبس، اسکلز لرننگ کے مختلف شعبہ جات اور واٹر پلانٹ کے ایون صرف اس واٹر پلانٹ کے جس کی کاسٹ 15 لاکھ آ رہی ہے۔ آئیے اپنے اور اپنی نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ اور اصلاح دنیا کا وہ کام کریں کہ جس سے ہم اور ہمارے بچے دنیا اور آخرت کے فتنوں سے بچ سکیں۔ میرے ساتھ اس عظیم منصوبے میں شامل ہو جائیں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى۔ اسلامی معاشرے میں برائی کا سدباب کرنے کے لیے یہی اصول ہے کہ نیکی اور تقوی میں معاون بن جاؤ۔ آئیں میرے ساتھ اس عظیم منصوبے کی تعمیر میں شامل ہوں۔ ہم وہ نسل تیار کریں کہ جن کے دل میں اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے سوا کچھ نہ ہو۔ آئیں وہ نسل تیار کریں کہ جو شہوت کی غلام نہ ہو، شیطان کی فالورز نہ ہو، فتنہ فساد کی دلدادہ نہ ہو، جو قلم اور قرآن پکڑ کر دنیا کی قیادت کرنے والی ہو۔ ایسی فوج تیار کریں جو علم کی روشنی کے ساتھ ہنر کی طاقت سے بھی لیس ہو۔ ملتان سٹی کی پرائم لوکیشن کا یہ پرفضا مقام آپ کو بلا رہا ہے۔ آئیے، سیمنٹ، سریا، اینٹیں، ریت، بجری، جو بھی آپ دے سکیں، اس کی تعمیر کے لیے اشد ضرورت ہے۔ صرف لیبر پیمنٹس کروڑ سے اوپر ہے۔ اپنی زکوٰۃ، صدقات، عطیات، خیرات مجھے بھیجیے، میں لوں گی اس عہد کے ساتھ کہ سب سے پہلے میں اس پر خود عمل کر چکی ہوں۔ اپنی جان مال کو اللہ کی راہ میں وقف کر کے اب اپنے بھائیوں اور بہنوں کو دعوت دیتی ہوں۔ واٹس ایپ نمبر آپ سے شیئر کیا جائے گا جس پر تمام تر تفصیلات آپ کو پرووائڈ کی جائیں گی۔ رابطہ کیجئے اور مقدور بھر حصہ ضرور ڈالیے۔ نسلوں کو بچانے کا سوال ہے، اصلاح دنیا کا اب یہی راستہ ہے۔